In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Hope you will be safe and sound. آج کا جو ہمارا حدیث ہے وہ ہے وضو کے بارے میں. وضو کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تم میں کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی اذا احدث حتى يتوضأ، جب وہ حدث میں ہو، یعنی وہ ناپاک ہو، حتى يتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو کرے. اس حدیث کو آپ لے لیں تو اس میں چند امپورٹنٹ چیز رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کہنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حدیث کے لیے عبادت کے لیے یا کسی بھی یا صلات کو لے لے، نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے. بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں ہے، بلکہ کوئی عبادت ہی قبول نہیں. تو اس حدیث سے ایک تو وجوب وضو للصلاة یا وجوب الطہر للعبادہ، یہ ثابت ہوتا ہے کہ طہارت کا وجوب اس حدیث سے ہمیں ثابت ہوگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو یہ وجوبیت وضو اس میں ہے. دوسرا ان الحدث ناقص للوضو، دوسرا یہ ہے کہ حدث جو ہے، حالت حدث، یہ ناقص للوضو ہے. بندہ حدث میں ہو تو یہ ناقص ہے وضو کے لیے. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عدم قبول سے مراد جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لا يقبل، قبول نہیں ہوگا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ عدم الصحہ، کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو اس حدیث کو لے کر یہ پروف ہوا، یہ ثابت ہوا کہ وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے. وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے. اسی طرح ایک دوسرا حدیث بھی اسی موضوع کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں جو اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ نقل ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، تینوں سے نقل ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للاعقاب من النار. ویل للاعقاب، یہ بھی وضو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ویل ہلاکت ہو للاعقاب، عقاب کے لیے، ایڑیوں کے لیے، من النار، ٹھیک ہے، یعنی آگ کا عذاب ہو، یعنی ویل ہو، ہلاکت ہو آگ سے ایڑیوں کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے اس کا لغوی معنی کیا. مطلب یہ ہے کہ ایڑیوں جس کو آپ وضو میں دھوتے ہیں، اگر کہیں وہ آپ سے رہ جائے دھوتے ہوئے تو پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ دی ہے، بلکہ سخت تنبیہ دی ہے، عذاب کی. کیونکہ وضو کے دوران اگر ایک بال برابر جگہ بھی آپ سے سوکھ رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. ویل للعقاب، اس حدیث کو آپ دیکھیں تو لفظ ویل جو ہے وہ ہلاکت کو کہتے ہیں، تباہی، عذاب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عقاب یہ عقب کی جمع ہے، اور یہ مؤخر القدم، یعنی یہ جو ایڑیاں ہیں اس کو کہتے ہیں. لیکن اس سے مراد صاحب الاحقاب ہے. احقاب سے مراد صاحب احقاب ہے. ایڑیوں کو عذاب ہوگی تو صاحب کو بھی ہوگی نا، جس کی ایڑیاں ہیں اس کو ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مین مراد صاحب الاحقاب ہے. ٹھیک ہے. اب اس حدیث سے ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز کی پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ تحذیر عن الوضو، عن التہاون فی الوضو، تحذیر عن التہاون فی الوضو، لیزینس ڈیورنگ وضو. لیزینس کیا ہے؟
ایک بندہ وہ پاؤں دھوتا ہے، پھر 2 منٹ بعد ایک ارکان اندام دھوتا ہے، پھر دوسرا، پھر اس میں بہت یہ لیزینس نہیں ہونی چاہیے. وضو میں آپ نے لیزینس نہیں کرنی، یہاں تک کہ آپ سے ایک اندام ابھی سوکھ نہ جائے دوسرا فوراً دھو لے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو تعزیر ہے تہاون کا، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وضو میں لیزینس نہیں لانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مطلب ہے. دوسری، عدم اکمال الوضوء من الفور، وضو کا یعنی اگر وضو میں ایڑی برابر جگہ، یعنی بال برابر، ایڑی تو بہت بڑی، بال برابر جگہ بھی سوکھ جائے تو وضو نہیں ہوئی، ٹھیک ہو گیا، وضو نہیں ہوئی. اور چوتھا یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ وجوب غسل القدمین، وجوب غسل القدمین، اس سے مراد پاؤں کا دھونا ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ پاؤں بھی وضو میں دھونا کیا ہے، واجب ہے، اوبلیگیٹری ہے. کس طرح؟ کیونکہ جب ایڑیاں دھونے کی بات ہو رہی ہے تو پاؤں نہیں دھویا جائے گا، پاؤں بھی دھویا جائے گا. تو اس حدیث سے پاؤں دھونے کی تنبیہ دی گئی ہے کہ اس کو بھی دھویا جائے. تو میں نے بتایا تھا کہ ہم حدیث کو ڈسکس کریں گے ٹیکنیکل وے، انالائز کریں گے، تو یہ انالائسس ہے، ٹھیک ہے. تو ان 2 حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں ہمیں بتایا. پہلے حدیث یعنی وضو نماز کے لیے امپورٹنٹ ہے. دوسرے میں ڈیورنگ وضو جب آپ اندام دھویا کرے، جب آپ اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں تو اس میں لیزینس نہ لائے، اس کو مسلسل تسلسل کے ساتھ دھوئے. ہوپ یو ول لرن انشاءاللہ and see you next lecture.